الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد و احسان ہے کہ ان مبارک گھڑیوں میں ہم اللہ تعالیٰ کے اس بارگاہ میں جمع ہیں. اللہ تعالیٰ جتنے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ تمام کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے. اے الہ العالمین، ہم میں جتنے یہاں حاضر ہیں، ہم میں سے کوئی پریشان ہے، کوئی قرضدار ہے، کوئی لاولد ہے، کوئی بیمار ہے، اے اللہ ہر ایک کی جھولیاں بھر دے. اے الہ العالمین، ہر ایک کی مرادیں پوری کر دے، اور تو ہی ہے جو سب کی سنتا ہے. اے الہ العالمین، ہم میں سے کسی کو نامراد نہ کر. اے الہ العالمین، جیسے تیرا وعدہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. کہ کیا خوش نصیبی کی بات ہوگی کہ کسی رات ہمارا نام بھی آ جائے اور اللہ تعالی جہنم سے ہمیں بھی آزاد کر دیں. اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ جہنمیوں کی لیسٹ میں سے کسی کا نام نکال دیا جائے. اسی کے لیے ہمارے سجدے ہیں، صدقہ و خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ساری کام اسی لیے ہیں کہ اللہ تعالی جہنم سے بچا دے اور ابدی جنت میں ہم کو داخل فرما دے. اللہ تعالی ہم تمام کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے. بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، کل میں نے آپ سے ایک بات کا وعدہ کیا تھا کہ خوابوں کی جب بات چلی تھی تو ہم نے کہا کہ خواب کی بات اس لیے کہنی پڑتی ہے کہ سورہ یوسف میں خواب 7 مرتبہ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. ویسے سورہ یوسف 3 خوابوں پر مشتمل ہے. کبھی یوسف علیہ السلام کا خواب، کبھی ان قیدیوں کا خواب، کبھی بادشاہ کا خواب. یہ سارے خواب اس سے مستنبط ہیں. تو یہاں الاستیعاب لابن عبد البر، اس میں ایک واقعہ انہوں نے یہاں بیان کیا. میں اس واقعے کو پڑھتا ہوں، آپ ذرا غور سے سنیں. کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی جس سے آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد، ایک زمانے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ حدیث جس کو انہوں نے یہاں نقل کیا کہ اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حدثنی ابنۃ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ، ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی بیان کرتی ہیں، لما کان یوم الیمامہ، جب یمامہ کی جنگ ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد یمامہ کی جنگ ہوئی، اور کہتی ہیں کہ اس جنگ میں میرے ابا ثابت، خرج ابی ثابت، میرے ابا ثابت نکلے جنگ میں لڑنے کے لیے، مع خالد بن الولید الی مسیلمۃ الکذاب. ایک جھوٹا نبی تھا مسیلمہ الکذاب، بڑا جھوٹا تھا، اپنے آپ کو نبی بولتا تھا. اس سے لڑنے کے لیے جنگ یمامہ میں یہ نکلے. فلما التقوا انکشفوا ای انہزموا تعنی المسلمین، کہتے ہیں کہ ایک زمانے کے بعد جب دونوں میں جنگ ہوئی لیکن مسلمان ثابت قدم نہیں رہ سکے، پسپا ہو گئے، پیچھے ہٹنے لگے. تو کہتے ہیں کہ فقال ثابت وسالم مولا ابی حذیفہ، ثابت کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم ایسا نہیں لڑتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس زور کے ساتھ، جس طاقت کے ساتھ ہم لڑتے تھے ویسے ہم لڑیں گے. تو کیا کیا انہوں نے؟ زمین میں گڑھے کھودے اور گڑھے میں کھڑ گئے کہ بھاگ نہ سکیں، جیسا بھی دشمن آ جائے اسے ماریں گے، مریں گے، بھاگیں گے نہیں. تو کہتے ہیں ثم حفر كل واحد منهما له حفرة فثبتا وقاتلا حتى قتلا. تو کہتے ہیں کہ ہم دونوں جم کر لڑنے لگے. اللہ کے جھوٹے نبی سے لڑائی تھی اور ہمارے جنگ یمامہ وہ جنگ کا موقع تھا، اور دونوں ثابت قدم رہے یہاں تک کہ دونوں کے دونوں شہید ہو گئے، دونوں کا انتقال ہو گیا لڑتے لڑتے. کہتے ہیں وَعَلَى ثَابِتْ يَوْمَئِذٍ دِرْعٌ لَهُ نَفِيسَةٌ، ثابت
ثابت کی بیٹی بیان کر رہی ہیں کہ اس زمانے میں ثابت نے جنگ لڑتے وقت جو جبہ پہنا تھا بڑا قیمتی تھا، بڑا کاسٹلی تھا. وہ لوگ بھی ایسے تھے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کی بارش برسائے. نماز کے لیے آتے تو اچھے کپڑے پہن کے آتے کہ اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہونے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے دیکھا کہ اعتکاف کیا تو اعتکاف کی حالت میں بیوی کو بلایا، اپنا سر باہر کیا، سر کو اچھی طرح تیل لگایا، اچھے کپڑے پہنے کہ میں اعتکاف میں ہوں، اللہ تعالیٰ سے میں اپنا تعلق بنانے کے لیے بیٹھا ہوں. تو کپڑے اچھے ہوں، صورت شکل اچھی ہو، بال اچھے ہوں، یعنی کہ بال کیا اہتمام تھا کہ اللہ تعالیٰ سے آپ باتیں کر رہے ہیں بالکل اچھے اہتمام کے ساتھ. اعتکاف کی حالت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کو آپ کو بنایا، سنوارا کہ اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے بیٹھا ہوں. تو جنگ کی حالت میں بھی ان کی بیٹی کہتے ہیں کہ میرے ابا نے جو جوڑا پہنا تھا وہ نفیسہ، بہت قیمتی تھا. فمر بہ رجل من المسلمین، اب جب انتقال ہو گیا تو ایک مسلمان وہاں سے گزرے، انہوں نے وہ جھبا اتار لیا. اب انتقال والا آدمی، اب جو مر گیا، وہ اب جو شہید ہو گیا وہ کیا کرے گا؟ دیکھا کہ جھبا بڑا قیمتی ہے، انہوں نے وہ جھبا اتار لیا. تو کہتے ہیں فَأَخَذَهَا فَبَيْنَمَا رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ نَائِمٌ، بات آئی ہو گئی. اس درمیان میں رات آئی، سارے لوگ سو گئے تو ایک آدمی نے خواب دیکھا. أَتَاهُ ثابت فی منامہ، ثابت ان کے خواب میں آئے جن کا یہ ہوا تھا. کہتے ہیں فقال له اوصیک بوصیۃ فإیاک ان تقول هذا حلم، ثابت نے کہا کہ دیکھو ایک بات کی میں تاکید کرتا ہوں، تم یہ نہ کہنا کہ یہ ایسے ویسے خواب تھا. حلم کے معنی دیوانہ خواب تھا، ایسا نہیں بولنا یہ دیوانہ خواب تھا. انہوں نے کہا فتضیعہ، تم میری وصیت کو ضائع کر دو. انی لما قتلت امس، کہا کہ کل ایسا ہوا، جنگ ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے شہادت کی توفیق دے دی، تو میرے اوپر جو کرتا تھا وہ کسی مسلمان نے لے گیا. فأخذ درعی ومنزلہ فی اقصى الناس، ثابت نے بتایا کہ کس نے وہ لیا ہے اور ان کا ٹھکانہ بھی بتایا. اور وعند خبائہ فرس یستن فی طولہ، انہوں نے بتایا کہ ان کا جہاں خیمہ ہے وہاں ایک گھوڑا بندھا ہوا ہے، یعنی بالکل نشانیاں بتائی. جس نے بھی لیا تھا، جس نے بھی جھبا لیا تھا، انہوں نے خواب میں آ کر نشانیاں بتائیں. تو کہتے ہیں سارے بات بتائے کہ وہ جھبا کہاں رکھا ہوا ہے، جو جھبا یہ لوگ لے گئے تھے، یہ آدمی لے گیا تھا، کہاں رکھا ہوا ہے، کس کی، اس کے اوپر ایک ہانڈی ہے، پوری باتیں بتائیں. تو کہتے ہیں وَإِذَا قَدِمْتَ عَلَى خَلِيفَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَقْصِدُ أَبَا بَكْرَ الصِّدِّيقَ رضی اللہ عنہ، ثابت نے کہا کہ اب جب تم میرے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آنا تو بتانا ان علی من الدین کذا وکذا، میرے اوپر اتنا اتنا قرض ہے، میرے اوپر اتنا اتنا قرض ہے. وفلان من رقیقی عتیق وفلان، انہوں نے ساری وصیت کر دی کہ میرا جھبا بڑا قیمتی تھا، وہ جھبا بیچا جائے اور میرا قرض ادا کیا جائے، میرا قرض ادا کیا جائے. یہ خواب انہوں نے دیکھا. تو کہتے ہیں قال فأتى الرجل خالدا فأخبره، اب جنگ میں جو جرنیل تھے خالد بن الولید، وہ سونے والا آدمی نیند سے بیدار ہوئے، جا کر خالد کو بتایا کہ میں نے خواب ایسا دیکھا ہے. تو خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں فبعث الى الدرع فأتي بها، تو انہوں نے اس درع کو، وہ جو جنگ کا جو لباس تھا، بالکل آدمی کو بھیجا تو بالکل اس کو صحیح پایا، جیسے انہوں نے خواب میں دیکھا تھا بالکل ویسے ہی صحیح تھا. وحدث ابا بکر برؤیا فاجاز وصیتہ، تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس خواب کو بیان کیا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ تھے، انہوں نے اس وصیت کو لاگو کیا، کہا کہ بالکل صحیح بات ہے جیسے وصیت ہوئی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں ولا يعلم احد اجیزت وصیتہ بعد موتہ غیر ثابت، پھر ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کسی کے خواب کو وصیت میں جائز قرار نہیں دیا گیا. بس ایک ہی یہ موقع تھا، ورنہ ہر کوئی خواب دیکھے گا کہ میرے ابا انتقال ہو گئے، میں خواب میں دیکھا کہ ساری پراپرٹی وہ میرے نام لکھ رہے ہیں،
تو ہر ایک بیٹا ایسا خواب دیکھے گا، تو وہ خواب نہیں ہے. تو یہاں حضرت خالد بن ولید حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی خواب کا ذکر کیا. اس سارے واقعے کو الاستیعاب لابن عبد البر واوردہ ابن سیرین فی کتابہ تفسیر الاحلام، تو ابن سیرین نے بھی اس کا ذکر کیا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ خواب تھے جو سچے ہوتے تھے، خلیفہ اس کو لاگو کرتے تھے. تو بزرگوں، دوستو، عزیزو، پھر ہم لوٹتے ہیں اپنی بات کی طرف، سورۃ یوسف کی اس تعبیر. پھر ہم نے کہا کہ اگر کوئی شخص اچھا خواب دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. اگر کوئی شخص برا خواب دیکھتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، پسینہ پسینہ آ جاتا ہے، تو کیا کرے؟ اٹھے، دائیں طرف لیفٹ سائڈ 3 مرتبہ تھو تھو بولے. ایسا نہ ہو کہ زور سے تھوکے بیوی بچے ہوں گے. کہا کہ تھوکنے کی بات نہیں ہے. اب بیوی اب رات میں اٹھے گی، اجی کیا جی کرتے؟ کہا کہ نہیں، تھو تھو کا مطلب ہے ایسی تھو جس میں تھوک نہ آئے. بہت سارے لوگ ہیں، نماز میں آدمی ٹھہرا ہے، اگر نماز میں خیال ادھر ادھر جاتا ہے تو کیا کرنا؟ بازو والے کو تھو تھو بولنا. بلا کہ کیسے تھوکے؟ تھو تھو کا مطلب ہے ایسے کہ شیطان ملعون جو خیال لاتا ہے، ایسے نہیں کہ بازو والا پریشان ہو جائے. مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ لوگ جب نماز میں ٹھہرتے ہیں تو آس پاس والے کا لحاظ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی صف میں کون ٹھہرے؟ پہلی صف میں ٹھہرنے والوں کے تعلق سے کہا جو صاحب عقل ہوں، اولو الاحلام، ایسے ویسے نہیں، اولو الاحلام، جن کو سوچ بوجھ ہو. اگر امام پڑھاتے پڑھاتے گر جائے تو بلا کوئی آگے بڑھ کر پڑھائے، ایسے لوگ ٹھہریں. پہلے صف میں کھڑے ہونے کے آداب ہوتے ہیں، بازو والے سے نرمی کا اختیار کریں، تھوڑا سنبھل کر ٹھہریں. اب اگر کوئی ٹھہرا ہے زور سے کوئی ڈکار لے رہا ہے، کوئی اندر کی گیس نکال رہا ہے، کوئی مچل رہا ہے، بازو والا پریشان ہے، بازو والا پریشان ہے. کہا کہ جو آداب ہوتے ہیں نماز کے اس کا لحاظ کریں. اسی کا نام ہے والذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ جو نماز میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، بالکل خشوع خضوع کے ساتھ، بالکل ایسے کہ پہلوؤں کو نرم کریں، بازو والے کو کوئی تکلیف نہ ہو، ایسے آداب کا لحاظ کریں. تو کہا کہ اگر خواب ایسا دکھتا ہے کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے، کوئی شیطانی خواب ہے، تو 3 مرتبہ تھو تھو کہے، اور پھر اس کے بعد آیت الکرسی پڑھے اور 2 رکعت نماز پڑھے، اور جس کروٹ پر سو رہا تھا وہ کروٹ بدل کر دوسرے کروٹ پر سو جائے. ایسی کروٹ پر اگر خواب پڑا تھا تو دوسری کروٹ بدل کر سو جائے، اور اس خواب کو کسی سے بیان نہ کرے. اجی رات میں اتنا ڈراؤنی خواب آیا، ارے آپ دیکھ کے جو پریشان ہوئے وہ بس تھا، پھر ہم کو کہیں کو پریشان کرتے. آپ جو دیکھے ڈرے وہاں تک اسے ختم کر دو. اب آپ ڈرے ہم کو ڈرا رہے ہیں. کہا کہ آدمی اس خواب کو بیان نہ کرے کسی سے، اور آیت الکرسی پڑھ لی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر دیا، اور پھر آدمی اس بات کو ختم کر دے. دوستو عزیزو، پھر ہم بات لے جاتے ہیں، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی. کہا کہ بیٹا دیکھو، اس خواب کو کسی سے بیان نہ کرو، ایسا ہوگا کہ شیطان کھلا دشمن ہے، شیطان فری ہے، ہم بزی ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہم کو کتنے کام ہیں. صبح ہوتی ہے اللہ اکبر، مولانا صاحب ادھر بلاتے، ادھر نماز ہوتے ہی بیوی بولتی دودھ لاؤ، بچے بولتے اسکول چھوڑو، یہاں سے دھندا ہمارا شروع ہو جاتا. لیکن شیطان فری ہے، دن رات مکر کرتا ہے، کیسے آپ کو جہنم میں پہنچائے، مجھے جہنم میں پہنچائے، اس کی کوشش ہے. اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ثم لا تجد اکثرہم شاکرین. میں اس کی ادھر سے ادھر سے آؤں گا اور اپنی ساری فوج اس کے پیچھے لگا دوں گا، اور وہ شکر گزار بندہ نہیں بنے گا. تو یہی بات یعقوب علیہ السلام نے کہی کہ بیٹا دیکھو، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. اب تم اپنے بھائیوں سے کہو گے تو بھائی تمہارے خلاف حسد کریں گے. اب سوال یہ کہ بتایا کس نے بھائیوں کو یوسف علیہ السلام کا خواب؟ بتایا کس نے؟ تورات یہ کتابیں لکھتی ہیں کہ خود یوسف علیہ السلام نے بتلایا، لیکن بات غلط ہے. یوسف علیہ السلام نے باپ کی حکم کی تعمیل کی، باپ نے کہا بتاؤ، نہیں، انہوں نے نہیں بتایا. لیکن چونکہ ان کی دشمنی تھی،
یوسف علیہ السلام سے ان دشمنی پر انہوں نے عمل کرنا چاہا تو جیسے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ چلو ایسا کرتے ہیں اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین. آخری بات یہی تھی کہ انہوں نے ایک مشورہ کیا کہ ایسے کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیتے ہیں. تو بڑا بھائی جو روبیل اسے روبیل کہتے ہیں، ہم اپنی زبان میں رابن کہتے ہیں. رابن تو معروف ہے، ہر کوئی جانتا رابن. کہا کہ رابن نے یا شمعون نے یہ مشورہ دیا کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ قتل تو نہیں کرتے ہیں، ایسے بڑے ڈیپتھ والے ویل میں اس کو ڈال دیتے ہیں. اب اگر کوئی وہاں سے جائے گا تو لے جائے گا. اب یوسف اپنے باپ کے پاس نہیں رہیں گے، بستی بدل کر کہیں اور چلے جائیں گے. چلو ایسا کرتے ہیں. اب سارے لوگوں نے کہا کہ چلو بات ٹھیک ہے، یہ بات بھی اچھی ہے، اس بات کو مان لیے. اب مشورہ کرنے کے بعد وہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، یعقوب علیہ السلام سے آ کر انہوں نے ذکر کیا، قالوا یا ابانا ما لك لا تأمنا على یوسف وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ. قالوا یا ابانا، کیا انداز ہے، بولے اے ہمارے ابا جی، اے ہمارے ابو، مالک کیا ہو گیا ہے، آپ کیسے آدمی ہیں، یوسف کے معاملے میں ہم پر یقین نہیں کرتے. یعقوب علیہ السلام کبھی بھی یوسف علیہ السلام کو الگ نہیں بھیجتے تھے، ان لوگوں کے ساتھ باہر نہیں بھیجتے تھے، اپنے آنکھوں کے سامنے جدا نہیں کرتے تھے، جیسے کہ آیت سے معلوم ہوتا ہے. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، ہم چاہتے ہمارا بھائی ہے ہمارے ساتھ رہے. چونکہ یہ دوسری ماں کے بیٹے تھے اور یہ سارے اور ایک ماں کے بیٹے تھے، یہ راحیل کی اولاد میں سے تھے. ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب. انہوں نے کہا کہ ابا ایسا کرو، کل ہمارے ساتھ یوسف کو بھیجو. یرتع کے معنی ہیں آدمی خوب جم کر فروٹ کھانا، کھلے میدان میں آدمی خوب کھانا. ویلعب، کھیلے گا، کھائے گا، کودے گا. کل آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیجیے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کو پروٹیکٹ کریں گے، یعنی بالکل اس کی حفاظت کریں گے. آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، بچہ ہے جا رہا ہے باہر، ڈرنے کی ضرورت نہیں. تو اس کا جواب یعقوب علیہ السلام نے کہا، قال انی لیحزننی ان تذهبوا به. یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ بات مجھے بڑے غم میں ڈال دے گی کہ میں یوسف کو اپنے سے جدا کروں. یہ نہیں ہو سکتا، کچھ بھی بولو ہو سکتا ہے، لیکن یوسف کو میں اپنے سے جدا نہیں کر سکتا. وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، میں ڈرتا ہوں کہ بچے کو بھیڑیا کھا لے گا. اولف جسے کہا کہ وہ اس کو کھا لے گا. چونکہ جنگل کا موقع تھا اور وہ جنگلی علاقے تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ یوسف کو یہ ساری چیزیں کھا لیں گی. تو وہ کہتے ہیں قالوا، اور تم غفلت میں رہو اور یوسف کو کوئی اولف آئے اور کھا لے. تو ان لوگوں نے کہا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ، اے ابا جان کیا بات کرتے ہیں، کیسے اس کو وہ کھائے گا، وہ بھیڑیا کھائے گا، ہم تب تو نقصان پانے والے میں سے ہو جائیں گے. اتنے بھائی طاقتور تنومند، یہ تو ہونے والی بات نہیں ہے. انا اذا لخاسرون، انہوں نے کہا یہ ہونے والی بات نہیں ہے. تو کہتے ہیں والذئب اخشاہ لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ انا اذا لخاسرون فلما ذهبوا به. بڑی منت سماجت کے بعد باپ کو منوایا. باپ تو باپ تھے، اب بچے اتنا بول رہے ہیں تو وہ مان گئے. اور کیا موقع تھا، کیا خوشی کا موقع تھا. پہلی مرتبہ اپنے بھائیوں کے ساتھ باہر نکل رہے تھے. 17 سال کی عمر تھی. یوسف علیہ السلام بڑے ہنسی خوشی کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ باہر نکل رہے تھے. فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب. جب بھائی گئے، 17 سال کی عمر ہے، اور کوشش یہ ہوئی ان يجعلوه في غيابة الجب، کہ جب کہتے ہیں مفسرین نے لکھا کہ ایسا ویل جو بہت ہی گہرا ہو اور اس میں پانی بھی زیادہ ہو، اندھیرا ہو. اب جیسے ہی باپ کی نظروں سے اوجھل ہوئے ان کی حالت بدل گئے. ابا کے سامنے جب تک تھے لاڑ پیار کرتے، کوئی سینے سے لگاتا، کوئی ادھر لگاتا. جیسے ہی گھر دور ہوا ہر کوئی غصے سے دیکھنے لگا. یوسف علیہ السلام پریشان.
ارے اب تک یہ لوگ چھوٹا بھائی بول رہے تھے، کیا کیا بول رہے تھے. جیسے بہت سارے لوگوں کی عادتیں ہوتی ہیں، گھر میں دلہن ہوتی ہے، جب تک بیٹا ہے ساس کی حالت الگ ہے، جیسے ہی بیٹا گھر کے باہر جاتا ہے ساس کا رویہ بدل جاتا ہے. کبھی ایسے ہی بہو کا رویہ بدل جاتا ہے. جب تک بیٹا ہے امی چائے پیئیں گے، امی جوس پیئیں گے، جیسے ہی بیٹا گھر سے باہر ہوتا ہے اس کا رویہ بدل جاتا ہے. یہ منافقت ہے، یہ منافقت ہے. رویے ایسے بدلتے ہیں جیسے گرگٹ رنگ بدلتا ہے، کلر بدلتا ہے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. آدمی کو ایک حالت پر ہونی چاہیے. وہی حالت ان کی بھی بدلی. یعقوب علیہ السلام کے سامنے جب تک تھے حالت الگ رہی. یعقوب علیہ السلام سے الگ ہوئے تو انہوں نے کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اور یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور بڑے سے کنویں میں ڈال دیا، ویل میں ڈال دیا، بڑا سا کنواں. اور کہتے ہیں کہ کنویں میں اس زمانے میں ایک بڑا سا پتھر ہوتا تھا اور اترنے والا کنویں میں اتر کر پتھر پر بیٹھ کر پانی بھرتا تھا. اور یہ سیدھے پہنچے تو اس کنویں کے اس پتھر پر بیٹھ گئے، اس پتھر پر بیٹھ گئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمائی حضرت یوسف علیہ السلام کو، ڈرو نہیں، کنواں اندھیرا ہے، کنویں میں پانی زیادہ ہے، تم تنہا ہو، ڈرو نہیں. لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. ایک دن ایسا آئے گا کہ تم اپنے بھائیوں کو بتاؤ گے جو کچھ انہوں نے تمہارے ساتھ کیا اور وہ محسوس نہیں کر پا رہے تھے کہ وہ کیا کر رہے. حسد، جلن وہ آگ ہوتی ہے جو آدمی کی آنکھوں کو اندھا کر دیتی. اپنا چھوٹا بھائی جس سے اللہ باپ بے پناہ محبت کرتے ہیں وہ حسد کی آگ میں اتنے جلے کہ ایسے ویران جگہ پر اپنے بھائی کو چھوڑ گئے. پھر انہوں نے کیا کیا؟ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. رات کے وقت، یعنی جو ان کا شیڈول تھا، جس ٹائم پر ان کو آنا تھا اس ٹائم سے ذرا دیر کر کے آئے. عشاء رات کے وقت. کیوں؟ تھوڑا باپ کو منوائے کرے ایسا ہو گیا اس لیے ہم کو دیر ہو گئی. وجاءوا، دو حالتیں، دو عذر انہوں نے کی. قرآن کہتا ہے ایک تو وقت مقررہ سے دیر کیا، دوسرا روتے ہوئے آئے. یبکون، رو رہے تھے اور زبان پر یہ الفاظ تھے قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق. روتے ہوئے آئے تو کہا یا ابانا، اے ابو جان، اے پیارے ابا، یا ابانا انا ذهبنا نستبق. ایسا ہوا کہ ہم سارے مل کر یہاں سے گئے اور جانے کے بعد ہم نے دوڑ کا مقابلہ کیا. نستبق کہتے ہیں کہ رننگ ریس ہو یا کوئی تیر کا مقابلہ ہو، اور دوڑتے دوڑتے ہم دور نکل گئے اور ہمارے سامان کے پاس ہم نے یوسف علیہ السلام کو بٹھایا. چھوٹا بچہ دوڑ نہیں سکے گا. ہم نے کہا کہ چلو ایسا کرو کہ تم سامان دیکھتے رہو، ہم دوڑتے رہیں گے. نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب. اب وہ سامان دیکھتے بیٹھے تو اچانک ایسا ہوا کہ بھیڑیا آیا، اس کو کھا لیا. بات صاف ہے. یوسف متاعنا فاکلہ الذئب. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا وما انت بمؤمن لنا، ابا ہم کو پتا ہے کہ آپ ہماری بات نہیں مانیں گے. رونا بھی ان کا، بولنا بھی ان کا، ساتھ فیصلہ بھی ان کا کہ ابا آپ ہماری بات نہیں مانیں گے. وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، گرچہ کہ ہم سچے ہیں، ہم سچے ہیں پھر بھی آپ نہیں بات مانیں گے. اسی لیے کہتے ہیں قاضی شریح کے پاس، قاضی شریح بہت بڑے قاضی ہیں، ان کے فیصلے بہت بڑے بڑے ہیں. کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک عورت آئی، رو رو کر اپنا دکڑا سنا رہی تھی. تو لوگوں نے بولا قاضی صاحب دیکھتے نہیں کتنا روتی ہے عورت، کیا صداقت ہے اس کی باتوں میں. قاضی شریح نے کہا ارے ایسے تو یوسف کے بھائی بھی روتے آئے تھے، میں کس کی بات مانوں. تو کہا کہ عورت کا رونا کبھی قابل اعتبار نہیں ہوتا ہے.
اکثر ہوتا ہے لیکن کبھی قابل اعتبار نہیں ہوتا. قاضی شریح نے کہا کہ ارے ایسے تو یوسف کے بھائی بھی رو کر آئے تھے, ہر رونے والے کی بات مان لی جائے تو معاملہ مشکل ہے. وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین وجاءوا على قمیصه بدم كذب. کیا کیا انہوں نے؟ ہمارے پاس وقت چونکہ کم ہوتا ہے تو تفصیل میں ہم نہیں جا سکتے. قرآن مجید کی آیتیں جتنا کہتی اتنا ہم بول دیں تو بہت بڑی بات ہے. کہا کہ ساتھ ساتھ وہ جھوٹے خون کو بھی لے کر آئے. اب وہ خون کس کا تھا؟ مفسرین نے لکھا کہ ایک چھوٹا میمنہ بکری کا بچہ ذبح کیا, اس کے خون میں خمیس ڈبائے لے کر آئے. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ خمیس پھٹی نہیں تھی, اس کا کوئی ثبوت نہیں. کہ قمیص کو انہوں نے پھاڑا نہیں تھا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے, اس لیے کہ 11 بھائی تھے جن کی عقل کام کر رہی تھی. تو وہ کیا عقل, وہ بیوقوف تھوڑے تھے؟ اس کا کوئی ثبوت نہیں تھی کہ خمیص نہیں پھٹی تھی. بات اتنی تھی کہ خمیص خون میں بھگو کر لائے. وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب قال بل سولت لکم انفسکم امرا. کیا جواب انہوں نے دیا وہاں اس وقت؟ یوسف علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ کہا قال بل سولت لکم انفسکم امرا. یہ ساری باتیں تم نے گھڑ لی ہیں, یہ اسٹوری تم نے بنا لیا ہے. فصبر جمیل. اب تو صبر ہی اچھا ہے, میں صبر کروں گا یوسف کی جدائی پر. واللہ المستعان علی ما تصفون. اللہ تعالی ہی سے مدد لی جاتی ہے جو کچھ تم کہتے ہو. کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ تم نے جو کچھ کیا میں تو کچھ نہیں کر سکتا, میں تمہاری باتوں پر یقین کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالی بہترین ہے, اسی لیے کہتے ہیں کہ ولاحظ رحمك اللہ کیف عبر نفسه عن تباکیہم بلفظۃ یبکون. آخر میں کہتے ہیں جیسے انہوں نے عذر پیش کیا وہ عذر غلط تھا اور قمیص لے کر آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے, حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کا جواب دیا. اب ادھر کیا ہوا؟ جہاں یوسف علیہ السلام بیٹھے ہیں, 17 سال کی عمر ہے اور کنویں میں ہیں. کتنے دن رہے وہاں کنویں میں, کتنے گھنٹے رہے, اس کی کوئی تفصیل نہیں, اس کا کوئی ڈیٹیل نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوہ قال یا بشرى هذا غلام. وہاں سے کوئی قافلہ گزر رہا تھا, کوئی ٹریولر گزرنے والے گزر رہے تھے, تو ان میں سے کسی کو پانی کی ضرورت پڑی تو انہوں نے اپنا ڈول جیسے ہی ڈالا کنویں میں, حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول سے بکیٹ سے لپٹ گئے, پکڑ لیا. اب جب اس نے کھینچا تو کہا قال یا بشرى هذا غلام. ارے کہا کہ ارے کیا خوشخبری ہے, یہ تو بچہ ہے. اس زمانے میں بچے بیچے جاتے تھے, خریدے جاتے تھے. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً. اب انہوں نے اس بچے کو چھپا لیا مال تجارت کے طور پر, مال تجارت کے طور پر. جیسے مفسرین نے لکھا کہ وہ لوگ بادم, اخروٹ اس کی تجارت کرتے تھے. اب ساتھ ساتھ یہ بھی مل گیا, اب اس کو بھی انہوں نے چھپا لیا. بڑا خوبصورت بچہ. کہا کہ ارے اس بچے کو ہم مصر ایجپٹ لے جا کر بیچیں گے. دو طریقے سے مفسرین نے اس کا معنی بیان کیا. ایک یہ کہ جیسے ہی بھائیوں نے جاتے جاتے دیکھا کہ ارے ہمارا بھائی تو ان کے ہاتھوں لگ گیا, تو پھر دوبارہ واپس آئے, بولا یہ ہمارا نوکر ہے جو بھاگ گیا تھا, ہم اس کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. ان لوگوں نے کہا اگر تم چاہو تو تمہیں بیچ دیتے ہیں. سستے داموں پر انہوں نے بیچ دیا. اور ایک تفسیر یہ کہ انہوں نے اس بچے کو لیا اور ایجپٹ آئے اور ایجپٹ کے مارکیٹ میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا. جیسے قرآن مجید کہتا ہے سستے داموں میں انہوں نے بیچ دیا. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ. چند درہموں پر بیچ دیا. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. اور ان کو اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا, بولا جا دو مفت میں ملا ہے, ایسے ہی چند داموں میں بیچ دیا. اللہ کا نبی مصر میں داخل ہو رہا ہے اور لانے والوں کو حقیقت معلوم نہیں تھی کہ اس بچے کی کیا حقیقت ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالی جانتے تھے کہ یہ بچہ مصر کا بادشاہ بنے گا, مصر کو قحط سالی سے بچائے گا اور مصر کی تاج و تخت اس بچے کو نصیب ہوگی. لیکن مصر کے بازار میں سستے داموں میں
یہ حضرت یوسف علیہ السلام بیچے گئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے چل کر کہتے ہیں کہ ان کو خریدا کس نے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تفصیل بتا دی. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ. حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے عزیز مصر نے، مصر کا کوئی منسٹر تھا یا کوئی بڑا آدمی تھا، اس نے خریدا اور اپنے گھر لایا. اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثواہ، محترمہ یہ بچہ ہے، بہت لگتا ہے چہرے سے بڑا خوش نصیبے والا اور بڑا آدمی جیسا لگتا ہے، اور اس کی چمک بتاتی ہے کہ یہ بہت بڑا آدمی بننے والا ہے، اس کا خیال رکھو. اکرمی مثواہ عسى ان ينفعنا، یہ ہوگا کہ اس سے ہم فائدہ حاصل کریں گے، او نتخذه ولدا، یا اس کو ہم بیٹا بنا لیں گے. دو باتیں انہوں نے کہی. اس بچے کو اچھی طرح پالو، یہ ہوگا کہ اس بچے سے ہم کو فائدہ ہوگا، یا تو ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے. مفسرین نے لکھا کہ شاید ان کو بیٹا نہیں تھا. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ویسے یوسف علیہ السلام کو ہم نے زمین میں جما دیا، کنویں کی اس وحشت ناکی سے نکال کر، تنہائی سے نکال کر، بھائیوں کے ظلم سے نکال کر عزیز مصر کی گھر میں ہم نے پناہ دے دی. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ. اب یوسف علیہ السلام فری ہو گئے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، بڑا گھر مل گیا اور آسرا مل گیا، اور وہاں ہیں اللہ تعالیٰ علم دے رہا ہے، علم سیکھ رہے ہیں، خوابوں کی تعبیر سیکھ رہے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن بہت سارے لوگ ہیں اس کو جانتے نہیں ہیں. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور جب یوسف علیہ السلام جوانی کو پہنچے، تنومن جسم کو پہنچے، تو ہم نے انہیں حکمت دی، علم دیا. كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ایسے ہی ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں. اور اسی طرح بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا وَرَابَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے سورہ یوسف کے بارے میں کہا احسن القصص، بہترین قصہ، جس میں ہر ایک کے لیے کچھ باتیں ہیں. آپ بوڑھے ہیں تو آپ کے لیے یعقوب علیہ السلام کے صبر میں آپ کے لیے امتحان ہے اور آپ کے لیے سبق ہے. آپ جوان ہیں تو یوسف علیہ السلام کے اس موقف میں آپ کے لیے ایک سبق ہے کہ اپنی جوانی کی حفاظت کرو گے تو اللہ تعالیٰ اچھی زندگی دے گا. اور بہت سارے ہیں جوانی کو کسی کافرہ فاجرہ کے پیچھے لگا دیا. آفس میں کوئی ڈھیڑ چمار کام کرتی تھی تو ساری جوانی اس کے پیچھے لگا دی، خود بھی ڈھیڑ ہو گئے، چمار ہو گئے. بعد میں باپ آتے بولتے ہمارا بچہ ایک کافرہ کو کلمہ پڑھا دیا. کیا ہوا نہیں بولتا ہمارا بچہ ایک کافرہ کو کلمہ پڑھا دیا. کہا کہ اسلام ایسے پھیلتا ہے؟ اسلام پھیلنے کا بس ایک ہی راستہ ہے. اسلام پھیلنے کے بہت سارے راستے ہیں، عاشقانہ راستہ نہیں ہے. یہاں یوسف علیہ السلام کو دیکھیے وَرَابَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ. جس گھر میں بڑے ہو رہے ہیں، عزیز مصر کی بیوی ہے، خوبصورت دولت جس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اس نے برائی کا ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچا لیا. اور وہ کیا دلیل انہوں نے دیکھی؟ علماء نے، مفسرین نے بڑی لمبی بحث کی. وہ اللہ تعالیٰ کا خوف تھا، وہ علم تھا جس کی بنیاد پر آپ نے اپنی عصمت و عزت کی حفاظت کی. کہا کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ میں جس گھر میں رکا ہوں اس نے میری عزت کی، توقیر کی، کھانا پانی دیا، میں اس کے ساتھ غداری کروں. ایسا نہیں ہو سکتا، میں ایسے کام نہیں کر سکتا. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، جب دونوں دروازے کی طرف آگے بڑھے، وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ، اور پھر یوسف علیہ السلام کی قمیص پھڑ گئی. اور جب جیسے ہی دروازہ کھلا دیکھا کہ وہ گھر کا مالک یعنی اس عورت کا ہسبینڈ سامنے. اور جیسے اس نے دیکھا عورت ہے، اس نے اپنی بات بدل دی. اس نے فوراً کہا
کہ اس شخص کو کیا بدلہ دیا جائے. من اراد باہلک سوء، یعنی جس کو تم لا کر گھر میں رکھے وہ تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو اسے کیا بدلہ دیا جائے. ارادہ کرے، برائی تو نہیں ہوئی جیسے اس کی بیوی نے کہا کہ اس کا کیا بدلہ دیا جائے. بات اس نے بدل دی. اب ثبوت چاہیے تھا. ثبوت کا جب معاملہ آتا ہے تو عورت کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا زور و زبردستی ہوئی، لیکن یہاں بھی بے انصافی ہوئی. اور اس نے بولنے والے نے کہا کہ دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ ہے. اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو وہ غلطی پر نہیں ہے، اگر سامنے سے پھٹا ہے تو وہ غلطی پر ہے. اب جب دیکھا گیا، اور اس سلسلے میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹے بچے نے کہا، وہ جو بچہ دودھ پیتا تھا اس کی زبان سے نکلا کہ یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں، یہ حدیث ضعیف ہے، جیسا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت کر دی. تو جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا گیا، وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ. اور جب قمیص دیکھی گئی یوسف علیہ السلام کی تو وہ پیچھے سے پھٹی تھی، تو عزیز مصر کی بات سمجھ میں آ گئی. اس نے کہا یا یوسف اعرض عن ھذا، جیسے اس نے کہا یوسف اعرض عن ھذا، یوسف جانے دو نا، معاملہ چھوڑ دو. یعنی اسے سمجھ میں آ گیا کہ یوسف علیہ السلام کی غلطی نہیں ہے. تو اس نے کہا یوسف اعرض عن ھذا، یوسف ٹیک ایزی، کہا کہ اس معاملے کو چھوڑ دو، جانے دو جو بھی ہوا. اور اپنی بیوی سے کہا واستغفری لذنبک، اپنے گناہ کا استغفار کر، اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کر. اور آخر میں انہوں نے فیصلہ دیتے ہوئے کہا یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین. اور آخر میں انہوں نے یہ فیصلہ کہا کہ بے شک تو خطا کرنے والی ہے، تیرے سے غلطی ہوئی ہے. تو یہ معاملہ تھا. یہ ہر ایک نوجوان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے ان کو جگہ دیں گے. ان میں سے ایک ایسا آدمی ہے دعته امرأة ذات حسب وجمال، جس کو کوئی ایسی عورت جو خوبصورت ہو، مالدار ہو، گناہ کی دعوت دے، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اس سے بچ جاتا ہے، گناہ نہیں کرتا، تو وہ عرش کے سائے کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جگہ دیں گے. تو بالکل آدمی نوجوان اپنی عصمت و عزت کی حفاظت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اچھی زندگی عطا کرتے ہیں، جس کا ذکر ہم سنیں گے. قرآن مجید کی آیتیں کیا کہتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے چل کر کہتے ہیں وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّي. بڑی لمبی بحث اس میں انہوں نے کی ہے، ہمارے پاس چونکہ وقت کم رہتا ہے اس میں ہم اس چیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اب وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتِ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسِهَا. اب بات پھیلتے پھیلتے مصر کی جو عورتیں تھیں ان کی زبان تک آ گئی. اب انہوں نے کہا کہ عزیز مصر کی بیوی اتنی بڑی لیول کی عورت، اس کے سے ایسی غلطی ہو رہی ہے. تو اس نے چاہا کہ بتائیں کہ میں جو یوسف علیہ السلام جو میرے گھر میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی خوبصورتی دی ہے. جیسے روایتیں آتی ہیں کہ بہت زیادہ خوبصورت کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام. ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، اپنے ہاتھ سے بنایا تھا. بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام، اور عورتوں میں حوا علیہ السلام، اور پھر عورتوں میں سارہ یا سارا. اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن دیا تھا تو انہوں نے ساری عورتوں کو دعوت دی عزیز مصر کی بیوی نے، اور ان کو ایسے میوے دیے جو چھری سے کاٹے جاتے ہیں. ساروں کے ہاتھوں میں چاقو بھی دے دی. اب یوسف علیہ السلام کو خوبصورت ترین لباس پہنایا اور سامنے بلایا، اور جیسے ہی ساری عورتوں نے دیکھا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، ساروں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی اور دیکھا مَا هَذَا بَشَرٌ، کہا کہ لگتا ہے کہ یوسف یہ تو انسان نہیں ہے. حاشا، کہا کہ ارے کیا بات ہے، لگتا ہے کہ یہ کوئی بزرگ فرشتہ ہے. یہ خوبصورتی تھی جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. تو یہ بات بھی بتاتی ہے کہ اختلاط جو چیز ہوتی ہے
وہ بڑی ہیبتناک، لوگوں کو گناہوں میں اختلاط کے معنی ہیں عورتوں کا مردوں کا یکساں جمع ہونا، چاہے وہ کسی دعوتوں میں ہو. بہت سارے لوگ ہیں بولتے ہیں کہ شادی سنت کے مطابق، لیکن وہ ایک ہی وہ جو بولتے نہیں جانوروں کو ڈالتے نہیں، وہ مرغیوں کو جو بند کرتے ہیں اس میں ایک ہی اس میں عورتوں کو مردوں کو چھوڑ دیتے ہیں. ادھر یہ بیٹھی ہے اور وہ سامنے مرد بیٹھا ہے، دونوں کھا رہے ہیں. ماشاءاللہ کیا دعوت چل رہی ہے. کہا کہ آدمی اختلاط جو ہوتا ہے یعنی عورتوں اور مردوں کا ملنا، یہ اسکولیں، یہ کالجز جہاں دونوں ملتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، ایک ہی ساتھ بس میں بیٹھتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں جو مفاسد کا ذریعہ بن جاتی ہیں. اور یہی سے کہا النظرہ والابتسامہ، کہا کہ پہلے نظریں ملتی ہیں پھر مسکراہٹ ہوتی ہے. فموعد ولقاء، عربی شاعر نے کہا نظرۃ وابتسامۃ وموعد ولقاء، کہا کہ پہلے دونوں دیکھتے ہیں پھر ہنستے ہیں پھر ٹائم مقرر کرتے ہیں کہاں ملنا ہے، ولقاء پھر میٹ ہوتی ہے، اس کے بعد میٹنگ ہوتی ہے. کہا کہ عربی شاعر نے کہا کہ اس سے آدمی پرہیز کرے، اور یہاں بھی یہی ہوا تھا. اسی لیے کہا گیا کہ یہ جو اختلاط ہے مرد و زن کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ جہاں تک ہو سکے الحم الموت. اسی لیے کہا کہ دیکھو کہ ایسی عورت کے پاس نہ جاؤ جس کا شوہر اس کے ساتھ نہیں ہے، المغیبہ، جس کا ہسبینڈ اس کے ساتھ نہیں ہے، وہ ایسی عورت کے پاس مت جاؤ. ہاں کوئی ضرورت کے لیے جاتا ہے، اس ضروریات کی وہ الگ بات ہے، لیکن اس کا اپنا محرم ہے تب. اسی طرح کہا کہ عورت جس کے بارے میں کہا گیا کہ بعض لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیور آ سکتا جا سکتا ہے، تو کہ الحم والموت. ارے کیا بات کرتی ہو، دیور تو موت کے برابر ہے. موت سے جتنا ڈرنا چاہیے اتنا دیور سے ڈرنا چاہیے. تو یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ اختلاط بہت ہی عجیب چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور ایک تفسیر انہوں نے یہ بتایا کہ عورتوں نے ساروں نے مل کر یوسف علیہ السلام پر دباؤ ڈالا کہ وہ امراۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی کی خواہش پوری کرے. تو لیکن یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، اے اللہ مجھے اس زندگی سے جیل بہتر لگتی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر یوسف علیہ السلام یہ دعا فرماتے یا اللہ مجھے اس سے نجات دے دے، تو اللہ تعالیٰ نجات دے دیتا. لیکن انہوں نے چونکہ ایسی دعا کی کہ مجھ سے یہ جیل بہتر ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں جیل بھجوا دیا. بہت سارے لوگ یہ دعا کرتے ہیں کیا زندگی جی تمہارے ساتھ جینے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں، اللہ مجھے موت دے دے. کہا کہ ایسی دعا آدمی کو نہیں کرنی چاہیے. اگر شوہر غلط ہے، ہسبینڈ غلط ہے، آپ اللہ سے دعا کریں یا اللہ میرے ہسبینڈ کو ہدایت دے، یا اللہ اسے توفیق دے. اور اگر بیوی غلط ہے تو ہسبینڈ دعا کرے یا اللہ میری بیوی کو ہدایت دے، ایسا دعا کریں. یہ جو عدل بدل جو مانگتے ہیں ایسے ہرگز نہ مانگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس سے منع کیا کہ آدمی ایسی دعا نہ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ. قال رب السجن، اے اللہ جیل مجھے بڑا پیارا لگتا ہے ان لوگوں کے ساتھ رہنے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے ہی کیا. حضرت جب دیکھا کہ لوگوں میں بات پھیل گئی ہے تو عزیز مصر کا جو بادشاہ تھا اس نے طے کیا، فیصلہ کیا کہ اگر ہم کچھ دنوں کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیتے ہیں تو سارا معاملہ لوگ بھول جائیں گے. یوسف علیہ السلام بے گناہی کے باوجود جیل بھیج دیے گئے. اب کتنے سال جیل میں رہے؟ قرآن کے تابع سنین 10 سال یا اس سے کم، 7 سال تک 7 ایئرس حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہے. اور جیل میں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب آپ جیل میں گئے تو وہاں آپ کے ساتھ 2 آدمی اور جیل میں داخل ہوئے. جیسے کہا وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ، جیل میں داخل ہوئے فتیان، 2 اور نوجوان. قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا. اب دوسرے خواب کا ذکر کر رہے ہیں. ان میں سے ایک اس نے کہا کہ یوسف علیہ السلام میں نے خواب میں دیکھا کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں اور اس نچوڑ کر میں اس سے شراب بنا رہا ہوں. اور دوسرے نے اپنا خواب بیان کیا احمل فوق رأسی خبزا
فتأكل الطير، میں اپنے سر پر روٹی کا ٹوکرا اٹھائے جا رہا ہوں اور اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں. نبئنا بتأویلہ، ہمارے خواب کی تعبیر آپ بیان کیجئے، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ بڑے نیک آدمی نظر آتے ہیں، آپ نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں. ہمارے پاس اور 15 منٹ کا ٹائم ہے، نہیں 1 گھنٹے کا ہے، تو 10:20 پر ہم نے شروع کیا تو 11:20 پر ختم. تو کہا کہ ہم نے کہا کہ میں وہ روٹی کا ٹوکرا اٹھا رہا ہوں. دونوں لوگ آئے اور دونوں لوگوں نے اپنا اپنا فیصلہ سنایا اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ بڑے نیک آدمی لگتے ہیں. کل کے درس میں ہم نے بتایا تھا کہ خواب پرندے کے پیر میں لٹکتی چیز کی طرح ہے. کوئی پرندہ ہے، کوا، کبوتر، وہ اپنے لیگ میں کچھ اٹھا کر جا رہا ہے تو وہ گر بھی سکتا ہے، نہیں بھی گر سکتا ہے. نہیں، خواب کی تعبیر بھی ایسی. آپ نے خواب دیکھا، اگر آپ کسی کو بتا دیں تو بتانے والے کے تعلق سے کہا کہ جس کو بھی آپ خواب بتائیں وہ آپ کا خیر خواہ ہو. خیر خواہ بولے تو برا چاہنے والا، اچھا چاہنے والا ہو اور عقل مند بھی ہو. آپ خواب بیان کریں تو آپ کا اچھا چاہ کر اچھا خواب تعبیر بول سکتا ہو. ایسے لوگوں کو خواب بیان کرے. صحابہ کرام اسی لیے کس سے خواب بولتے تھے؟ اللہ کے نبی کو بولتے تھے. فجر کی نماز کے بعد بیٹھتے تو صحابہ بولتے اللہ کے رسول میں نے ایسا خواب دیکھا، ایسا خواب دیکھا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ کہ وہ سو رہے ہیں، 2 لوگ آئے عبداللہ بن عمر کو، بعض روایتیں اور ایک صحابی کہا اٹھا کر لے گئے اور ایک بڑا گڑھا ہے، اس میں انگار ہے، پھر وہاں سے واپس لا کر چھوڑ دیے. اب انہوں نے خواب دیکھا اور خود اتنی ہمت نہیں ہوئی اور ان کی تمنا یہ تھی کہ لوگ پتہ نہیں کیسے کیسے خواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے ہیں، مجھے بھی ایک اچھا خواب پڑے گا تو میں بھی اللہ کے رسول کے پاس جاؤں گا، پوچھوں گا. لیکن ان کو جو خواب پڑا ایسا خواب تھا، فرشتے لے گئے، وہ گئے، اندر انگار ہے، گڑا. اب یہ خواب وہ کیا بولیں؟ وہ اپنی بہن کے پاس گئے، بولا جی ایسا کرو، آپ اللہ کے رسول کی بیوی ہیں، میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، ذرا پوچھو نا اس خواب کی تعبیر کیا ہے. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی نے ایسا خواب دیکھا ہے، یہ خواب کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تیرا بھائی بہت اچھا آدمی ہے، اگر وہ قیام اللیل کی پابندی کر لے، رات میں تہجد پابندی کے ساتھ پڑھ لے، اور یہ جو خواب پڑا اس لیے پڑا ہے کہ پابندی نہیں ہو رہی ہے تو اسی لیے خواب پڑا ہے. تو یہ خواب پڑھتے تھے. تو کہا کہ خواب کی تعبیر پرندے کے پیر میں لٹکتی چیز کی طرح ہے، جیسے آپ بولیں گے، جسے آپ بولیں گے ویسے اس کی تعبیر مکمل ہوگی. تو ان دونوں نے یوسف علیہ السلام کی سے خواب کی تعبیر پوچھی. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو تمہارا جو کھانا آتا ہے جیل میں، اس کھانے کے آنے کہا کہ انا نراک من المحسنین قال لا یأتیکما طعام ترزقانی، جو کھانا تمہارا آتا ہے الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما، تمہارے کھانے کے آنے سے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا. یہاں دعوت کے اصول و ضوابط کہ کیسے کس کے سامنے دعویٰ کیا جاتا ہے. یوسف علیہ السلام نے موقع کو غنیمت جانا، ان کو دعویٰ کیا، جیل میں بھی دعوت نہیں چھوڑی. اللہ کا نبی ہے، جیل میں دعویٰ کر رہا ہے اور ان کو دعویٰ کیا، ان کو توحید کی بات بتائی، وحدانیت کی بات بتائی، توحید کے بارے میں سمجھایا. جیسے قرآن مجید کے آتے کہتے ہیں انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہ کہا کہ میں ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ چکا ہوں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اور وہ آخرت کے وہ منکر ہیں. واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں نے ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے طریقے کی پیروی کی. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کسی چیز کو شریک نہیں کرتے. ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے خواب کی تعبیر بتلائی، اللہ کا نبی بنایا. وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن بہت سارے لوگ جانتے نہیں ہیں. یا صاحب السجن، پھر یوسف علیہ السلام نے جیل کے قیدیوں سے کہا میرے جیل کے ساتھیوں، جیل کا فرینڈشپ بھی بہت اچھا ہوتا ہے. جیل میں بہت سارے کرمنل لوگ جیل میں جا کر عابد زاہد متقی بن کر آ جاتے ہیں.
ایسا بھی ہوا ہے، جیل میں جا کر آئے، داڑھی چھوڑ لی، ماشاءاللہ اللہ والے بن گئے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بالکل عکس برعکس ہو جاتا ہے. تو انہوں نے جیل میں دعویٰ کیا اور سمجھایا، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے جیل کے ساتھیوں، بہت سارے خدا اچھے ہیں یا ایک واحد القہار اچھا ہے. ان سے سوال کیا، ان کو سمجھایا، ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو یہ وہ ہیں جن کو تم نے بنا لیا ہے تمہارے باپ دادا نے. ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ تعالیٰ کا ہے. امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم، یہی دین سچا ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. ان کو دعویٰ کیا، توحید کے بارے میں سمجھایا. اب ان کو تڑپ ہے، ارے اتنی ساری باتیں بولتے ہیں، اب ہماری خواب کی تعبیر نہیں بولتے ہیں. انہوں نے پہلے تو ان کو ریکگنائز کر لیا کہ یہ بالکل اچھے آدمی ہیں، اب جو بھی بولیں گے وہ سنیں گے. پہلے آدمی کو، داعی کو لوگوں کے دلوں میں گھر بنانا ہے. جب گھر بن جائے گا وہ جیسے بولے گا لوگ سنیں گے. یہی لوگ آدمی کے ذہن کو، دل کو اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں. جب دل اور دماغ قبضے میں ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام کیا. انہوں نے بدر کی جنگ بھی لڑی، احد کی جنگ بھی لڑی، بچوں کو یتیم بھی کیا، بیویوں کو بیوہ بھی کیا، خون کی ندیاں بہا دی، مال و دولت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں لا کر ڈال دیا، اور اونٹوں کے اونٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں دے دیے، خزانے دے دیے. اور یہی بات تھی کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز رکھتی ہے. دل سے بات نکلے تو دل میں جاتی ہے. آرٹیفیشل ہو، آدمی بس زبان سے کہتا رہے تو وہ بات زبان ہی تک رہ جاتی ہے. ہم بھی سنے، تم بھی سنے، دونوں نے سر ہلایا، پھر ہم اپنے راستے پر، آپ اپنے راستے پر. بات یہ نہیں تھی. یوسف علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور کہا، یا صاحبیس اما احدکما، اے جیل کے قیدیوں، تم دونوں نے اپنا اپنا خواب بیان کیا. اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، وہ جو آدمی انگور نچوڑ کر شراب بنا رہا تھا، وائن، وہ بادشاہ کا ساقی بن جائے گا. یعنی یہاں سے جیل سے نکلے گا اور عزیز مصر، مصر کا جو بادشاہ ہے اس کو وہ شراب پلانے والا بنے گا. اور ساتھ انہوں نے کہا، فیسقی ربہ خمرا واما الاخر، اور جو دوسرا جو قید ہو کر آیا وہ پہلے بادشاہ کا پکاتی تھا، کک تھا، بادشاہ کو مزے مزے کی کھلاتا تھا. کہا کہ وہ جو ہے اس کو پھانسی ملے گی، اس کے لیے یہ، اس کے لیے وہ. واما الاخر فیصلب فتأکل الطیر من رأسہ، اور اس کی لاش، وہ زمانے کا اصول پتہ نہیں کیا تھا کہ مردے دفنائے نہیں جاتے تھے، لاش ڈال دی جائے گی، اس کے سر کو پرندے کھائیں گے، اس کا دماغ، اس کی یہ ساری چیزیں پرندے اچک اچک کر کھائیں گے. خواب کی تعبیر بتا دی. خواب کی تعبیر میں آپ کو بتاؤں کہ ابن سیرین کے پاس، ابھی ہمارے پاس 7 منٹ کا ٹائم ہے، کہتے ہیں کہ ابن سیرین کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کہا کہ صاحب میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اذان دے رہا ہوں. تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ ایک آدمی آیا، اسے کہا کہ میں کعبۃ اللہ میں اذان دے رہا ہوں. تو ابن سیرین نے کہا کہ تم عمرہ کرو گے. تو کہا کہ تم عمرے پر جاؤ گے، میں نے خواب میں دیکھا کعبۃ اللہ پہ اذان دے رہا ہوں. اور ایک آدمی آیا، سیم خواب، کہا کہ میں اذان دے رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ تم پر چوری کا الزام لگے گا. خواب ایک ہی تھا، دونوں نے ایک ہی خواب دیکھا تھا. کیا خواب دیکھا تھا؟ ایک نے کہا کہ میں کعبۃ اللہ میں اذان دے رہا ہوں، تو ابن سیرین نے کہا کہ تمہاری خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم عمرے پر جاؤ گے. دوسرے نے بھی آ کر وہی خواب بتایا کہ میں کعبۃ اللہ میں اذان دے رہا ہوں، تو ابن سیرین نے کہا کہ تم پر چوری کا الزام لگے گا، تم چور کہلاؤ گے. تو ساتھ والے نے پوچھا کہ صاحب دونوں کا خواب تو ایک تھا لیکن تعبیر الگ الگ کیوں؟ اس کو یہ کیوں، اس کو وہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا خواب اپنی جگہ ہوتا ہے لیکن آدمی کے چہرے کی شناخت اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نیک ہے کہ بد ہے.
خواب کی تعبیر بھی ویسی ہوتی. خواب دیکھنے والے الگ الگ ہیں. ایک کے چہرے سے میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر بزرگی نظر آئی، للہیت نظر آئی. میں نے کہا کہ تو عمرے پر جائے گا. فوراً انہوں نے قرآن مجید کی آیت سے استدلال کیا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ابراہیم جب گھر بنا دو، وَأَذِّن فِي النَّاسِ، لوگوں میں اذان دو. اس کے حساب سے میں نے اسے کہا کہ تم عمرے پر جاؤ. اب یہ جو دوسرا آدمی آیا، میں بولا کہ میں بھی کعبۃ اللہ میں اذان دے رہا ہوں، تو کہا کہ تم چور کا الزام تم پر لگے گا. تو سورہ یوسف کی آیت کہ لوگوں نے اعلان کیا کہ ہمارے بادشاہ کا جگ چوری ہو گیا ہے، تم لوگ چور ہو. لوگوں نے کہا کہ ارے ہم چوری نہیں، وہاں بھی اذان کا لفظ. ابن سیرین نے دونوں قرآن مجید کی آیتوں سے استدلال کیا اور دونوں کو الگ الگ خواب کی تعبیر بتائی. تو خواب الگ ہوتا ہے، آدمی کے چہرے کی شناخت اور اس کا یہ الگ ہوتا ہے. تو دونوں کا انہوں نے تعبیر بتا دیا. تو ایک بادشاہ کا ساقی بنے گا، شراب پلانے والا بنے گا، اور دوسرا وہ بنے گا جس کو پھانسی دی جائے گی. اور دونوں کے بارے میں کہا کہ وہ شراب پلانے والے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب تم بادشاہ کے ساقی بن جاؤ تو میرے بارے میں ذرا بادشاہ کو یاد دلانا کہ جیل میں یوسف بھی ہے. لیکن ہوا یہ کہ وہ جب بادشاہ کا ساقی بنا، لوگ جب ذرا بڑے ہو جاتے ہیں تو پرانی زندگی بھول جاتے ہیں. یہ بھی بھول گیا، وہاں گیا اور قرآن کہتا ہے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے اس کو بھلا دیا، اب اسے یاد نہیں رہا. ذکر ربہ فلبث فی السجن بضع سنین. یوسف علیہ السلام کچھ سال جیل میں رہے. اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب ان دونوں کا خواب پورا ہوا تو بادشاہ نے ایک خواب دیکھا. بادشاہ نے تیسرا خواب، سورہ یوسف میں تیسرا خواب ہے. بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، سو رہا ہے. قال الملك انی ارى 7 بقرات، 7 اچھی گائیں، موٹی موٹی گائیں، 7 دبلی گائیں ان کو کھا رہی ہیں. 7 دبلی گائیں 7 موٹی موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 خشک بالیاں ہیں، یعنی بالیاں جسے کہتے ہیں جس میں چاول اگتا ہے، گیہوں اگتا ہے، بالی جسے کہتے ہیں اندر گیہوں ہوتا ہے، پیڈی. کہا کہ بادشاہ نے ایک خواب دیکھی اور سارے منسٹروں کو جمع کیا، جمع کر کے کہا یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیائی. کہا کہ اے منسٹرز، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس خواب کے بارے میں کوئی اوپینین، کوئی خیال ہے، کوئی تعبیر ہے تو بولو. اب وہ لوگ بھی بالکل اچھے تھے، انہوں نے کہا قالوا اضغاث واحلام. بادشاہ یہ دیوانے خواباں ہیں. انہوں نے کیا کہا؟ یہ دیوانے خواباں. قالوا اضغاث واحلام، یہ تو بکواس کے خواباں ہیں. وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ویسے بھی ہم لوگ خواب کی تعبیر نہیں جانتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم کو نہیں معلوم یہ خواب، ایسے خواب ہم نہیں جانتے. لیکن وہاں جو ساقی بیٹھا ہوا تھا اسے یاد آیا، ہاں ہم کو جب ہم جیل میں تھے تو وہاں ہم نے ایک خواب دیکھا تھا، وہاں یوسف نامی آدمی نے ہمارے خواب کی تعبیر بتائی. تو اس کو فوراً یاد آیا. اس نے بادشاہ سے کہا وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ انا انبئکم بتأویلہ فارسلون. کہا کہ بادشاہ آپ فکر نہ کریں، آپ کی خواب کی تعبیر ہم بتائیں گے، ذرا ہم کو پھر اور ایک بار جیل میں بھیج دیں، قیدی بنا کر نہیں. بولا قیدی بنا کر نہیں، وزٹر بنا کر آپ بھیج دیں، ہم یوسف سے بات کرتے ہیں، آپ کا خواب یوسف علیہ السلام کو سناتے ہیں، یوسف علیہ السلام ہمیں تعبیر بیان کریں گے جو خواب آپ نے دیکھا. تو کہتے ہیں یوسف ایھا الصدیق. اب دوڑتے دوڑتے آیا یوسف علیہ السلام کے پاس. اب یوسف علیہ السلام نے کیا کہا ہوگا؟ ہاں آپ پھر آئے، میں نے جو بولا وہ بھول گئے، پھر اب کام پڑا تو پھر آئے. یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، انہوں نے یہ ساری باتیں نہیں پوچھی. اب بھول گیا تو بھول گیا، جانے تو بھول گیا. جس مقصد کے لیے وہ آیا تھا اس مقصد کو انہوں نے پورا کیا. تو کہا افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و 7 سنبلات. اور کہا الصدیق
آتے ہی اس نے اے پیارے سچے یوسف ایسے اس نے لقب سے پکارا تو یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بیان کر دی. کہا تزرعون 7 سنین دابا فما حصدتم فذروا، ایسا ہوگا کہ مصر میں قحط آنے والا ہے، تم جو بھی بو گے اس میں سے تھوڑا لے لو اور باقی اس میں چھوڑ دو. جب قحط کے معنی ہیں جیسے قحط جانتے ہیں کہ وہاں کی چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں اور سارا ریشن ختم ہو جاتا ہے، اور پہلے سے اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا کہ اس کی لحاظ کیا جائے تاکہ لوگ قحط میں مبتلا نہ ہوں. تو ہم دیکھیں گے آئندہ کے درسوں میں کیسے مصر قحط سے محفوظ رہا، آس پاس کے علاقوں میں قحط آیا اور کیسے لوگ پریشان ہوئے. اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ درسوں میں ہم کریں گے. اور جیسے انہوں نے خواب کی تعبیر بیان کرتے ہوئے کہا ثم یأتی من بعد ذلك عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، اور سارے خواب کی تعبیر انہوں نے بیان کر دی. اور جب بادشاہ کو اس نے آ کر خواب کی تعبیر سنایا تو بادشاہ نے کہا وقال الملک اتونی بہ، اور بادشاہ نے خواب کی تعبیر سن کر کہا اے منسٹرو تم سب بیکار، جیل میں جو بیٹھا ہے اس نے خواب کی تعبیر بیان کی، اسے لاؤ. استخلصہ لنفسی، ہم اس کو اپنا بنا لیتے ہیں. اتنے لوگ جو تم بیٹھے ہو سب بیکار، اس کو لاؤ ہم اپنا بنا لیتے ہیں. تو کیا یوسف علیہ السلام دوڑے دوڑے چلے آئے؟ بادشاہ نے بلایا تو چلو ہم چلے آتے ہیں. نہیں آئے تو کیوں نہیں آئے؟ کیا آپ کی مانگ تھی؟ اور یہ مانگ ہر آدمی کی ہونی چاہیے. جب تک اللہ کے نبی کا ریکارڈ صاف نہیں ہو جاتا، بے گناہی ثابت نہیں ہو جاتی، یوسف علیہ السلام نے جیل سے نکلنا پسند نہیں کیا. انشاءاللہ کچھ باتیں باقی ہیں، اگلے درسوں میں ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے. اس رات کو غنیمت جانیں اور یہ عزیمت، یہ صداقت، یہ دعوت اللہ کی تڑپ اپنے دلوں میں پیدا کریں جو تڑپ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں تھی. یوسف علیہ السلام کا قصہ ختم کرنے کے بعد، یعنی سارے واقعے کو ختم کرنے کے بعد، اس کے اندر جو عبرتیں ہیں، پند و نصائح، اس کو ذکر کرنے کے بعد ہم حضرت ایوب علیہ السلام کی باتیں سنیں گے. تو میں پھر ایک بار آپ کو یاد دلا دوں، یہ مبارک رات میں زیادہ سے زیادہ دعا کریں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.